اب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ہمارے ایک ماشاء اللہ. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ میرے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا آپ کو عزت ہے, خدا آپ کو عزت ہے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اماد الاسلام صاحب ادھر آپ ویڈیو پہ آ کے انہوں نے ہم پہ غصہ کیا ہے. اچھا باتیں آپ نے سنی نہیں سنی آپ نے؟ چلے اچھا وقت جی سر وہ جی وہ سر اس کی گالی سنی میں نے, مجھے بہت دکھ ہوا گالی اس سنی بندے کا. جی بہت گھٹیا بندہ ہے سر. اس طرح کے بندے ہیں یہاں پہ پاکستان میں مولوی سر. ان لوگوں نے بدنام کر دیا ہے اسلام کو جو ہے نا. پتہ نہیں, بہت دکھ ہوتا ہے مجھے پاکستان میں رہتے ہوئے. کچھ بندوں کی جہالت دیکھتا ہوں, صرف داڑھی رکھ کے جو ہے نا دوسروں پہ روب جھاڑتے ہیں. کچھ مطلب مذہب کا پتہ نہیں ہوتا. اور جیسے آپ کی یہ بات ہوئی نا ابھی اس کے ایڈوکیٹ صاحب سے, یا پہ یہ سندھی میں یہ ٹوٹلی اس طرح سے مطلب اس طرح سے نادان بندے ہیں, کچھ پتہ بھی نہیں ہے, صرف ایسے ہی آ جاتے ہیں مطلب ڈیبیٹ کرنے. کیوں سر, صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی یار سے یہی ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ جیسے بھی ہوتے ہیں کہ مہذب اور مؤدب اور عزیز لوگ ہوتے ہیں, اور ان جیسے بھی ہوتے ہیں اماد جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں. خدا آپ کو سر بہت دکھ ہوا سر. میں نے جو آپ وہ جی انہوں نے جو یہ لینگویج استعمال کی نا, جی کیا کریں بھائی, سب کچھ ٹھیک ہے چارہ نہیں کر سکتے نا. اب مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ سر وہ گالی دے کے ایڈوکیٹ کی جو ہے نا, ایڈوکیٹ کی آپ سے جو بات ہوئی نا وہ بڑا مزہ ہے. جی اور سنا سر کیسا ہے وہاں پہ ماحول, کیسا ہے ویدر, کیسا ہے یہاں پہ؟ ہمارے ہاں ویدر جو ہے آج کل بہار ہے نا, تو ویسے بھی پورا سال ہمارے ہاں جو ہے وہ گرمی اتنی شدید نہیں ہوتی اور سردی بھی شدید نہیں ہوتی. آج کل تو بہت پیارا موسم, بہت پیارا ہے. اچھا سر اور سنا ہے سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ہمارے اللہ کوئی حکم ہو تو حکم کریں بھائی. حکم سر, بس آپ سے بات کرنی تھی. آپ بہت پسند ہے مجھے, بہت سارا کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ. اور سوال تو ہیں ویسے جی, کچھ سوال تھے تو وہ میرا لیپ ٹاپ جو ہے نا بند ہو گیا, تو وہاں اس میں سوال تھے. ویسے کچھ سوال مجھے یاد ہیں, ویسے ہی میں کر لیتا ہوں. اچھا کر دیں بھائی ایک سوال. جی سر, یہ سورہ آل عمران کی جو 7 نمبر آیت ہے جس میں اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ راسخون فی العلم جو ہے نا, تو یہ پہ کہیں پہ میں نے پڑھا بھی ہے اور یہ ڈیبیٹس بھی سنی ہے کہ اس میں اللہ جو کہہ رہا ہے نا کہ صرف جو متشابہات اور محکم آیات کا جو علم ہے نا وہ صرف اللہ کے پاس ہے. وہ کچھ یہ اہل سنت والے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا اللہ کے بعد جو ہے نا اس میں کاما ہے, تو اس کے بعد جو آ جاتا ہے نا راسخون فی العلم, تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صرف اللہ کے پاس ہے, اس کے پاس کاما ہے, اور راسخون فی العلم جو ہے نا تو صرف ان کے وہ کہتے ہیں کہ کاما کس نے لگا دیا ہے سر. بالکل ہے سر, بالکل جو ہے ایسا. یہ قرآن میں جو علامات ہیں یہ تو بعد میں لگائی گئی ہیں. یہ تو مفسرین کے اجتہادات ہیں, ان کے نظریات ہیں کہ یہاں پہ کاما ہونی چاہیے, یہاں پہ سکون ہونی چاہیے, یہاں پہ وصل ہونا چاہیے. ان کے وہ لحاظ سے معنی بھی بدلتے ہیں نا. تو یہ بات اگر یہ ہے تو جی اگر آیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آیت جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں نا, سورہ آل عمران کا آیت نمبر 7 ہے. 7 نمبر ہے جس آیت کے متعلق میرے بھائی بات کر رہے ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت یہ ہے هو الذي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اب اس سے پیچھے ہمیں کام نہیں ہے. اب اس کے متعلق وما يعلم تأويله الا الله. اب یہاں پہ قاف لام یا یہ جو علامت ہے نا, یہ یعنی الوقف اولا, بہتر ہے یہاں پہ وقف کریں. یہ کس کا اجتہاد؟ یہ کوئی حدیث روایت تو ہے نہیں, یہ مفسرین کے رائے, ان کی اجتہاد, مفسرین کی اجتہاد کہ تعویل قرآن صرف اللہ کو جانتا ہے. تو اللہ نے ایک ایسی کتاب بھیجا نا کہ اس کی معنی جو ہے صرف اللہ کو معلوم, تو کوئی فائدہ ہے اس کتاب کا؟ اگر اس کتاب کے ساتھ ایسے ٹیچر نہ ہو جن کو یہ معنی آتے ہیں, تو اس کتاب کا فائدہ کیا؟ اس کتاب میں متشابہات ہیں, ان کا مطلب کسی کو نہیں, صرف اللہ کو معلوم. او بھائی تو وہ متشابہات نازل نہیں کرتے نا, فائدہ ہی کیا؟ تو اگر ہم وقف کریں یہاں پر, اگر وقف کریں کہ وما يعلم تأويله الا الله, صرف اللہ تعویل جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آیات کے معنی. اگر یہ ہے تو بھائی یہ تو پھر یہ ایک معنی ہے. اس معنی کا جو اشکال ہے وہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو اہل بیت علیہ السلام کی قراءت ہے وہ یہ کہ یہاں پہ آپ وقف نہ کریں. وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخین فی العلم جو ائمہ اطہار علیہم. یعنی اللہ نے یہ کتاب بھیجا ہے اور اس کا علم بھی بھیجا ہے, علم بھی اس کا نازل کیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ جو اس قرآن کے قرین ہیں, جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے اور قرآن ان سے الگ نہیں. تو یہ اس سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے یقولون آمنا به كل من عند ربنا. راسخون فی العلم کی شان یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں. اب یہ جو ہے یقولون, یہ جو ہے یقولون, یہ حال ہو سکتا ہے
یا جملہ مستعنفہ ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ مستعنفہ، نیا جملہ، نیا کلام. وہ یہ کہتے ہیں، ان کی عقیدہ یہ ہے کہ سب اللہ کی جانب سے ہیں اور ہم نے ان پہ ایمان لائے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے مگر سوائے اصحاب عقل کے، صاحبان عقل ہی ان باتوں کو سمجھتے ہیں. یہ آیت کے متعلق. جی مزید کوئی حکم؟ سر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 220، تو اس میں مطلب ایک فلو چل رہا ہے، تو بیچ میں ایک ٹکڑا ہے آیت کا، وہ جو لگ رہا ہے نا کہ مطلب وہ آیت کا 219 کا حصہ ہے یا 20 کا، یہ مطلب کنفرم نہیں ہو رہا. تو صرف میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی مطلب ایسے کوئی ہے کہ کوئی ٹکڑا آگے پیچھے چلا گیا ہو آیت کا، مطلب دوسری آیت یا پیچھے جو تقدیم و تاخیر ہے نا قرآن. اب میں آیت کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ تو مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں. 220 وہ نکال 220 یہ ہے فی الدنیا والآخرہ، یہی ہے. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. جی سر، یہ سر یہ جو پہلا ٹکڑا ہے آیت کا فی الدنیا والآخرہ، یہ جو آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پچھلی آیت کا حصہ ہے یا پہلی کا ہے؟ بات والی ہے کہ پہلے سے جو ہے نا، پہلے والا جو حصہ ہے اس سے پہلے يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. یہ جار و مجرور کس سے متعلق ہے؟ ٹکڑا کس کو لگتا ہے دنیا و آخرت؟ یہ دیکھنا پڑے گا. اب قرآن میں جو آیات ہیں نا، اگر آپ مفسرین کے کتب میں جائیں تو اس میں بہت سارے آیات ایسے ہیں. مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہوئی. یہ بہت زیادہ ہے قرآن میں، ایک دو آیتیں نہیں ہیں. پاسبلٹی ہے کہ مطلب جی سر پاسبلٹی ہے کہ بالکل نیکسٹ آیت میں چلا گیا ہوگا. یہ میں شیعہ مفسرین کی بات نہیں کر رہا، مخالف مفسرین کی بات کر رہا ہوں کہ مقدم و مؤخر جو قرآن میں ہے انہوں نے تصریح کیا کہ یہاں پر یہ آیت جو ہے اس میں تقدیم و تاخیر ہے، آگے پیچھے ہو گئی ہے. اور پھر اس میں مثلا عبداللہ ابن مسعود اس کو اس طرح پڑھتے تھے، اس میں تقدیم و تاخیر جو ہوتی تھی وہ بہت سارے کتابوں میں ہیں یہ باتیں. جی اب وہ دیکھنا پڑے گا. بس آیت کے متعلق آپ نے پوچھا نا کہ یہ جی سر. اور نیکسٹ سوال کروں، آپ کریں کنٹینیو کریں بھائی، کنٹینیو کریں سر، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں آپ بات کریں، کوئی بات. جی سر. اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے جس میں یہ ادعا کیا جاتا ہے کہ تشہد میں علیم ولی اللہ ہوتا ہے. تو یہ تفسیر نور ثقلین کے بارے میں ریفرنس وغیرہ دیتے ہیں، اس وجہ سے آپ کا اوپینین جاننا ہے مجھے. دیکھ میں بھی ایک تفسیر کو دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا کہ فی الدنیا والآخرہ تتفکرون سے متعلق. اب یہ بعید لگتا ہے. دیکھیں یہ جو تفکرون جو ہے، تفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں فکر کرو. حدیث نہیں، اب علماء کے اجتہادات. یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا مفسر یہ ایک تفسیر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بل یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو دنیا و آخرت میں. دنیا والآخرت، دنیا و آخرت میں فکر کرو. یہ بہت عجیب ہے، دنیا و آخرت میں ہم فکر کہتے ہیں، اس سے اس کا ٹکڑا. ہاں تو یہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے مزید تحقیق کی ضرورت ہے. اب اجازت دیں تاکہ میں دوسرے آپ سے خداحافظی کر لوں. ٹھیک ہے نا، میں بہت تک گیا. اوکے میرے بھائی. اوکے سر. لاسٹ کوسچن ہے سر. ہاں اوکے جی میرے بھائی. لاسٹ کوسچن کیا جی سر؟ آپ نے ابھی اسی سیشن میں ایک آیت کوٹ کی تھی، انا اصطفیٰ آدم و نوح و آل عمران. جی سر، اس میں کوئی آل محمد کا بھی ہے کیا ٹکڑا سی؟ روایات میں یہی ہے کہ وہاں پہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شریف تھا، صحابہ نے برداشت نہیں کیا، اس کو حذف کیا. یا حدیث میں یہی اللہ کی جانب سے جو نازل ہوا ہے وہ یہ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام علی العالمین. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بھی مصطفیٰ ہیں عالمین پر، سب عالمین پہ وہ برتری ہے، جیسے آل ابراہیم ہے، جیسے آل عمران ہے. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے برتری دیا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ ان کا ذکر ہی نہیں ہے. علی العالمین، اور رسول ان سے سب سے اعظم ہے. آل ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام عظیم ہے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آل عمران ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں. آپ کی کال شاید کٹ گئی ہے. تو ہمارے احادیث میں یہی ہے، یہاں پہ یہ اس کو ساقط کر دیا گیا. جو صحابہ نے ان کی سیاست جو ہے تحمل نہیں کرتی تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سننے کے لیے، ان کے فضائل کو برداشت کرنے، ان کے سیاست کے خلاف. تو بہرحال آپ سب کا شکریہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللہم کن لولیک الحجۃ